بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا حلال جانور کو ذبح کرنے کا صحیح اور اسلامی طریقہ کیا ہے۔ حلال جانور بھی ہمارے لیے اس وقت کھانا حلال ہوگا جب ہم اس کو اسلامی اور شرعی طریقے سے ذبح کریں گے۔ غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جانے والا جانور بھی حرام ہوگا۔ اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم کی ذبیحہ حرام ہے۔ نمبر 2، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ الفاظ نہیں پڑھے گا یا اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بھولے سے اللہ کا نام لینا بھول گیا ہو تو اس طرح وہ جانور حلال تصور کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، حلق اور لبہ کے درمیان گردن میں 4 رگوں میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جن کے ساتھ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور وہ 4 رگیں جن کا کاٹنا ضروری ہے، یا 4 میں سے جو 3 رگیں ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے، ان کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حلقوم یہ وہ نالی ہوتی ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے، جسے سانس کی نالی کہتے ہیں، اور عام طور پر اسے نرخڑا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، مری وہ نالی ہوتی ہے جس کے ذریعے پیٹ کے اندر خوراک جاتی ہے، یعنی کھانا پینا پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح نرخڑے کے یعنی حلقوم کے دائیں اور بائیں 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں جن سے خون نکلتا ہے۔ تو یہ 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے۔ اس میں جو حلقوم کے یعنی سانس کی نالی کے دائیں اور بائیں جو خون کی 2 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے اگر ایک رگ رہ بھی جائے تو بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اور جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹا دیا جائے، یعنی قبلہ رو جانور کو لٹا کر ذبح کیا جائے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کی دم وہ شمال کی طرف کی جائے اور سر جنوب کی طرف کیا جائے، اور اس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ایک تو جس چھری کے ساتھ آپ جانور کو ذبح کریں اس کا بہت زیادہ تیز ہونا ضروری ہے، تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اسے شدید تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر جانور کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے جائیں تو ایسے طریقے سے باندھے جائیں کہ ذبح کرنے کے فوراً بعد وہ کھل سکیں اور آسانی سے کھل سکیں۔ اس چیز کے اندر قصاب بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے ہاتھ پاؤں جب باندھتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد اسے کھولتے نہیں ہیں، بلکہ اسے اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ اس سے 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، دم مسفوح یعنی جو خون ہوتا ہے اندر وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل سکتا۔ اور نمبر 3، جانور کے اندر جو خون رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا گوشت مضر صحت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کھانے سے بیماری پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں کا لازمی خیال رکھیں۔ چھری اچھی طرح تیز ہونی چاہیے، اور جانور کو یا تو اچھے طریقے سے اس کو پکڑ لیں، یا پھر جب باندھیں تو ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کی رسی وہ جلدی سے کھول دیا کریں تاکہ جانور پھڑک سکے، ہاتھ پاؤں مار سکے۔ اس طرح کرنے سے جانور کے اندر خون صحیح طریقے سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح جانور ذبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔